الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی اور خلاصہ تفسیر قرآن کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ فمن اظلم، یہاں سے انشاءاللہ 24ویں پارے سے ہم آج ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ سے خلاصہ تفسیر میں ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ پہلی آیت مبارکہ میں جو عنوان بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھنے اور حق جھٹلانے والے کو اس آیت مبارکہ میں تنبیہ کی گئی ہے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنا، اس سے کیا مراد ہے؟ پہلے ہم ترجمہ اور تفسیر سماعت کرتے ہیں، پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے یہاں لکھا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کی اولاد قرار دے، یا پھر حرام کو حلال بتائے یا حلال کو حرام کہنا شروع کر دے۔ یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھنے میں داخل ہے۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف ایسا قول کرنا، ایسا فعل منسوب کرنا بھی اسی میں داخل ہے جو کہیں ثابت نہ ہو۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی اپنی طرف سے کچھ منسوب کرنا یہ حرام ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ بخاری شریف کے اندر اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا گیا۔ تو اللہ پر جھوٹ باندھنا یا اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھنا یا ان کی طرف منسوب کرنا اللہ کی طرف یا اللہ کے رسول کی طرف، یہ دونوں قطعاً منع ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے اس کو منع فرمایا۔ اور حق کو جھٹلائے جب وہ اس کے پاس آئے تو کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں؟ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی طرف جھوٹ منسوب کرنے کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اور اگلی آیت مبارکہ میں بیان فرمایا گیا کہ پرہیزگار لوگ کون ہیں اور ان کا صلہ اور اجر کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جس نے ان کی تصدیق کی، یہی پرہیزگار لوگ ہیں۔ اور یہاں پر مفسرین نے فرمایا کہ سچ سے مراد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، یعنی اللہ کو ایک ماننا، یہ سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کی ربوبیت کا اقرار کیا، یہ سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے وحدہ لا شریک کہتے ہوئے اللہ کو ایک مان لیا، یہ سچ ہے۔ اور قرآن مجید میں اس کے متعلق جو ارشاد فرمایا گیا وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اتارا گیا، یہ بھی ایک سچ ہے۔ اسی طریقے سے حضور علیہ السلام یا جبرائیل امین اور تصدیق کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہاں پر ان کے متعلق اس چیز کو بیان کیا گیا۔ اور بالعموم اگر یہ دیکھا جائے تو تمام مومنین یہاں پر اس انداز میں متقی لوگوں میں مراد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 3 چیزوں کا ذکر کیا۔ بیسکلی ایک چیز کیا ہے وہ یہ کہ وہ جو یہ سچ لے کر آئے، سچ لے کر آنے والے رسول اللہ ہیں، اور سچ خود اللہ ہے، اللہ کی وحدانیت ہے، رب کی ربوبیت ہے، اور تصدیق کرنے والے رسول اللہ کی ذات ہیں، وہ اس آیت مبارکہ میں مراد ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو پرہیزگار لوگ ہیں قیامت تک کے ایمان والے، یہ بھی اس کے اندر مراد ہوں گے، اور جو اس سچ پر ایمان لاتے جائیں گے، تصدیق کرتے رہیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام مانتے رہیں گے، وہ اس کے اندر شامل ہوتے رہیں گے، مومنین مراد ہیں۔ اور اگلی آیت میں فرمایا گیا لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہر وہ چیز ہے جو یہ چاہیں گے، یہ نیک بندوں کا صلہ ہے۔ تو یہاں پر اس آیت مبارکہ کے اندر پرہیزگاروں کے لیے ایک بشارت دی گئی کہ رب کے ہاں، اللہ کے ہاں نیک بندوں کے لیے اجر ہے، صلہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے اگلی ہی آیت مبارکہ کے اندر جو چیز ارشاد فرمائی ہے، جو عنوان بیان فرمایا ہے، وہ کیا ہے کہ پرہیزگاروں کو نیک کاموں کی جزا دینے کی
حکمت یہاں پر ذکر کی گئی۔ وہ کس طرح کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، تاکہ اللہ ان سے ان کے برے کام مٹا دے اور جو انہوں نے کیے ہیں، اور انہیں ان کا اجر دے دے ان اچھے کاموں پر جو وہ کرتے تھے۔ تو رب کائنات یہاں پر اس آیت مبارکہ کے اندر پرہیزگاروں کو نیک کاموں کا صلہ دینے کی جو حکمت ہے وہ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نیک کاموں کی برکت سے ان کے گناہ مٹا دے گا، ان کی نیکی کی برکت سے ان کے گناہ معاف کر دے گا، اور پھر ان کو ایک بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ اور اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندوں کو کافی نہیں ہے؟ مفسرین نے یہاں پر لکھا، فرمایا یہاں بندے سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور آیت سے مراد یہ ہے کہ یقیناً جس طرح اللہ تعالیٰ آپ سے پہلے رسولوں کو کافی تھا، اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کافی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے اپنے تمام انبیاء جو دنیا میں بھیجے، ان کے بعد ان انبیاء علیہم السلام کو جب ستایا گیا، ان کو تکالیف دی گئیں، اور بھی جب ان چیزوں سے گزرے، مشکلات سے گزرے، تو وہاں ان کا توکل اللہ پر ہوتا تھا، ان کا بھروسہ اللہ پر ہوتا تھا، ان کے لیے اللہ ہی کافی ہوتا تھا۔ تو اسی طرح رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رب نے یہاں پر اس انداز میں بیان فرمایا کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ اور یقیناً اللہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، رہا، اور اللہ تعالیٰ نے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مقامات پر جو ہے وہ مختلف جگہوں پر، جہاں مشکلات میں، جہاں کسی ایسی جگہوں پر آپ ٹھہرے، تو وہاں پر رب تعالیٰ نے میں اطمینان کے لیے قرآن کی آیات بھی نازل فرمائی۔ اور اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید فرقان حمید کے کئی واقعات اور ان چیزوں کا امثلہ کا ذکر موجود ہے، اسپیشلی اس کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ جب وہ غار کے اندر موجود ہیں تو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اس آیت مبارکہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ عز و جل نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضور علیہ السلام جو اس غار کے اندر موجود تھے، وہاں پر ان کو کسی بھی قسم کا غم نہ کرنے کا فرمایا، اور اسپیشلی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا گیا تھا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کفایت الہی کے بیان کو اس میں بیان فرمایا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی اگلی کئی آیات جو ہیں وہ ان چیزوں پر بھی شاہد ہیں، جس طرح کہ ارشاد فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ ہَادٍ، ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ تو قرآن مجید کے اندر ایک اسلوب بیان کیا گیا کہ ہدایت سے محروم گمراہ شخص ہوتے ہیں، اور جب وہ اللہ ہی کی بارگاہ میں دھتکار دیے جائیں، وہ اللہ ہی کی بارگاہ میں مردود ٹھہر جائیں اور اللہ ہی کی بارگاہ سے نکال دیے جائیں، اور رب جب ان کو ہدایت نہ دینا چاہے تو پھر کوئی دنیا کی طاقت ان کو ہدایت نہیں دے سکتی۔ اور ارشاد فرمایا کہ گمراہی سے محفوظ ہدایت یافتہ شخص اور شان الہی کا یہاں جو ذکر اگلی آیت میں کیا گیا ہے وہ کیا ہے، اس کو سمجھتے ہیں۔ فرمایا فَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی بہکانے والا نہیں، اور جسے رب ہدایت نہ دے اس کو کوئی ہدایت دے نہیں سکتا۔ تو یہاں پر بھی اس آیت مبارکہ کے اندر جس چیز کو بیان فرمایا، یعنی جس کی بدعملیوں کی وجہ سے اللہ اس میں گمراہی پیدا فرما دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے یعنی ایمان کے نور سے نواز دے تو اسے کوئی بہکانے والا نہیں، وہ پھر اللہ کے راہ پر رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ سے مردود نہیں ہوگا، بلکہ رب کی بارگاہ میں ہدایت یافتہ لوگوں میں وہ پہنچے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے اگلی آیت مبارکہ میں جو ارشاد فرمایا کہ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کہ اللہ سب پر غالب بدلہ لینے والا نہیں، تو یقیناً رب تعالیٰ ہی کی وہ مبارک ذات ہے کہ جو سب پر غالب ہے، اور جب وہ چاہتا ہے تو وہ ان لوگوں سے بدلہ بھی لیتا ہے اور ان کو دنیا کے اندر ذلیل و رسوا بھی فرما دیتا ہے، اور میدان محشر میں بھی ان لوگوں کے ساتھ جو گمراہ ہوں گے، بددین ہوں گے، غیر مسلم ہوں گے، وہ قیامت کے دن بھی رسوائی کی زندگی میں ہوں گے، اور پھر آخرت میں بھی ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے، اور اس کو قرآن میں واضح طور پر بیان فرما دیا گیا۔
اور اسی طرح اگلی ایک اور آیت مبارکہ ہے، اس کے اندر ہدایت کا نفع اور گمراہی کا نقصان بندے کو ہی ہوتا ہے، اس کو بھی بیان کیا گیا۔ اور آج ایمان والوں کو، مومنین کو جگہ جگہ ان چیزوں کا جو درس دیا گیا ہے، اس کا مطلب اور مقصد یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہدایت کی طرف لگا کر رکھے، اپنے دل کے اندر ہدایت کو اچھا جانے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، ورنہ نقصان اسی شخص کا ہے جو ہدایت سے گمراہی کی طرف پلٹ گیا۔ بظاہر اس کو دنیا کی عیش و عشرت یا کوئی ایسا معاملہ مل گیا، لیکن حقیقت میں نقصان اسی کا ہے۔ قرآن میں اللہ اس کو کیسے بیان فرماتا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، بے شک ہم نے حق کے ساتھ تم پر یہ کتاب لوگوں کی ہدایت کے لیے اتاری ہے۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، تو جس نے ہدایت پائی تو اپنی ہی ذات کے لیے پائی، جس نے ہدایت پا لی تو اس کو اسی کا فائدہ ہے، وہ اسی کے لیے بہتر ہے، وہ اسی کو نفع دینے والی ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو گمراہ ہوا تو اپنی جان کے خلاف ہی اس نے گمراہی کو پایا، اس نے اپنی جان ہی کے جو ہے خلاف گمراہ ہوا۔ اور آگے جو فرمایا، وما انت علیہم بوکیل، اور تم ان پر کوئی ذمہ دار نہیں ہو۔ مفسرین نے یہاں پر اس چیز کو بیان فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پر جو ہے وہ تسلی دی گئی کہ ہم نے لوگوں کے فائدے اور ان کی ہدایت کے لیے یہ کامل اور عظیم کتاب قرآن نازل فرما دی ہے۔ قرآن حق کے ساتھ اترا ہے۔ اب اس قرآن مجید فرقان حمید جو کہ ہدایت کی کتاب ہے، اس سے ہدایت حاصل کرنا لوگوں کا کام ہے، اور جو اس راہ پر راہ یابی کا نفع پالے گا تو وہ اسی کے لیے فائدہ مند ہوگی، اور جو گمراہ ہوا اور اس راہ پر نہ چلا، ہدایت پر نہ چلا، تو اس کو پھر گمراہی کا نقصان اور وبال اسی کو بھگتنا ہے، وہ نقصان اسی کو پہنچے گا۔ تو ایک عام انسان کی اور ایک ہر شخص کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عقل، شعور اور اللہ کی دی ہوئی قدرت اور طاقت سے اپنے آپ کو ان چیزوں کی طرف سمجھتے ہوئے، ایمان، اسلام، اچھے برے ہر چیز کا فرق کرتا ہوئے اپنے آپ کو ایمان اور ہدایت کی طرف لگا کر رکھے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخر میں ایک بات یہاں پر ارشاد فرمائے گی کہ آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ چاروں ناچار انہیں ایمان قبول کرنے پر مجبور کریں، بلکہ ایمان قبول کرنا یا نہ کرنا یہ ان مشرکین کے ذمے ہے، آپ سے ان کی کوتاہیوں کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تسلی دے دی گئی، فرمایا آپ کا کام تھا تبلیغ دین فرمانا اور لوگوں کو ہدایت کی طرف لانا۔ اب وہ جو آ جائیں گے سب چیزیں روز روشن کی طرح ان کے سامنے واضح ہیں، اگر یہ ایمان لے آئے تو فبہا، نہ لائیں گے تو یہ گمراہ رہتے ہوئے اپنا ہی نقصان کریں گے، اپنا ہی یہ ان کا جو ہے وہ اس کے اندر نقصان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے اگلی آیات کے اندر حقیقی طور پر موت اللہ دیتا ہے، یہ دنیا گزر جانی ہے، دارالعمل ہے، جب وہ وقت آئے گا تو پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے وہ حقیقی خالق و مالک وہی لوگوں کو دنیا میں زندگی دیتا ہے، وہی ان کو موت دیتا ہے۔ اس چیز کے عنوان کو اور اس چیز کو آگے بیان فرمایا گیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرمایا اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت وفات دیتا ہے، اور جو نہ مریں انہیں ان کی نیند کی حالت میں پھر جس پر موت کا حکم فرما دیتا ہے اسے روک لیتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اور دوسرے کو ایک مقررہ مدت تک چھوڑ دیتا ہے۔ بے شک اس میں ضرور سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون۔ تو مفسرین نے یہاں پر کیا گفتگو فرمائی ہے، تو آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ آیت نمبر 2 کے یعنی اگلی آیت کے اس کے تحت جو ارشاد فرمایا گیا، فرمایا کہ نیند میں بھی ایک قسم کی موت ہے، یعنی 2 طرح کی چیزوں کا یہاں ذکر ہے۔ ایک یہ ہے کہ حقیقی طور پر ایک شخص ہے، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کو موت آ لیتی ہے تو وہ وفات پا جاتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو 24 آور میں اپنی زندگی کے اندر چند گھنٹوں کے لیے ایک نیند کی طرف آتا ہے۔
تو حالت نیند کو رب نے یہاں اس قرآن کی آیت کے تحت ایک مثال اور اس چیز کے سمجھانے کی لوگوں کو کوشش کی، فرمایا، لوگوں کو اس میں سمجھایا کہ اس میں اس بندے کے لیے بھی ایک موت ہوتی ہے، اور اس کیفیت کے اندر جب وہ بندہ جاتا ہے تو فرمایا کہ مفسرین نے لکھا نیند بھی ایک قسم کی موت ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ سوتے وقت اور نیند سے بیدار ہوتے وقت اس میں اللہ کا شکر بجا لائیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے پھر زندگی ایک دی۔ تو اس لیے احادیث کی جو دعائیں ہیں وہ ہمیں اس میں پڑھنی چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تو اپنی ہتھیلی رخسار کے نیچے رکھ لیتے اور پھر کہتے اللہم بسمک اموت و احیا، یہ دعا پڑھتے، اور جب بیدار ہوتے تو یہ فرماتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ بخاری شریف کے اندر اس حدیث مبارکہ کو بیان فرمایا گیا، اور ایمان والوں کو اس آیت مبارکہ کے اندر جو درس دیا گیا، جو سمجھایا گیا، وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم جانتے ہو کہ اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت وفات دیتا ہے، اور پھر جب وہ اس کا وقت آ جاتا ہے تو ان کو جو ہے وہ موت آ جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے رب تعالیٰ عز و جل جو ہے تمہیں ایک نیند کی حالت میں، یعنی جس کو مفسرین نے فرمایا ہے کہ موت کے حکم میں اس کو ذکر کیا، اور اس کے بعد یہ سمجھایا گیا کہ انسان روزانہ گویا کہ موت کی آغوش سے واپس آتا ہے، اور اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دو عمل، سونے سے پہلے دعا کرنا، سونے سے اٹھ کر دعا پڑھنا، اور یہ دعا ان کے الفاظ اور چیزوں کی طرف بھی ہم اگر غور کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ عز و جل نے جو ارشاد فرمایا اور حضور علیہ السلام نے ان کی دعائیں کس طرح یہ ترتیب فرمائیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کو بھی اپنا معمول بنائیں اور اللہ کا شکر بھی بجا لاتے رہیں کہ اے اللہ تو نے ہمیں جو ہے وہ زندگی دی، اور پھر تو نے ہمیں نیند جیسی نعمت دی، اور اس نیند والی نعمت کے بعد پھر تم نے زندگی دی اور ہم اٹھے اور اپنی زندگی کو ڈیلی بیسس پر اسی طرح نیند کی آغوش میں جا کر گویا کہ موت سے پھر واپس آتے ہیں۔ تو اللہ کا اس پر بھی شکر ادا کرتے رہیں، اور پھر ایک انتہائی اہم چیز جس پر شکر بجا لانا ہر انسان کے لیے لازم بنتا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے، مومن بنایا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے رزق کی وسعت اور تنگی کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، اس چیز کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ روزی کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور تنگ بھی فرماتا ہے، ویقدر، اور تنگ بھی فرماتا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ اور اس سے اگلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ بہت پیاری یہ آیت مبارکہ ہے، اور ایمان والوں کے لیے اور اسپیشلی گناہ گاروں کے لیے یہاں پر اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا پیغام ہے، ایک مجدہ ہے۔ گویا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ گناہ گاروں کو رحمت الہی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ امید رکھنے کی تاکید کی گئی۔ فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے محبوب فرما دو کہ اے میرے بندو، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے تم مایوس نہ ہو۔ ظلم اور زیادتی سے یہاں پر کیا مراد ہے، تو اس کو مفسرین نے جو بیان فرمایا ہے، ارشاد فرمایا کہ کسی بھی گناہ گار بندے کو اللہ کی رحمت اور مغفرت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی رحمت تو بے انتہا ہے، اس کی رحمت تو وسیع ہے، اس کی رحمت تو بہت بڑی ہے۔ اور موت کے وقت جو غرغرہ کی حالت کو پہنچنے سے پہلے تک اس کی بارگاہ میں توبہ کر لے، موت کے وقت ایک وہ وقت آتا ہے جب روح نکلنے کا وقت ہو جاتا ہے، اس کو کچھ چیزیں نظر آنا شروع ہوتی ہیں، تو فرمایا وہ جو کیفیت ہوتی ہے کہ بالکل وہ آخری اس لمحات کے اندر گویا کہ وہ فرشتوں کو دیکھ رہا ہے، اپنی روح کو پرواز کرتا ہوا دیکھ رہا ہے، وہ جو غرغرہ کی کیفیت آتی ہے، کہا اس سے پہلے جو توبہ کر لی وہ قبول ہے، اور اس سے پہلے کی جانے والی سچی توبہ اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے فضل سے، اللہ اپنی رحمت سے
اس بندے کی نہ صرف اس توبہ کو بھی قبول کرتا ہے بلکہ اس کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی تو غفور الرحیم ہے۔ تو ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور اسی لیے تو فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، گناہ گاروں کے لیے یہاں بہت بڑی جو ہے وہ امید ہے۔ آج ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو گناہوں میں جب پڑا ہوتا ہے تو وہ گناہ کر کے دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اس کیفیت میں آ جاتا ہے کہ اب وہ دین کی طرف آنا شروع کرتا ہے یا دین کی طرف تھوڑا توجہ کرتا ہے، نیکی کی طرف آنا چاہتا ہے، تو شیطان پھر اس کو وسوسہ ڈالتا ہے کہ نہیں اب تو نہیں جا، کیونکہ تو بہت گناہ گار ہے، اتنا گناہ گار ہے کہ اب تو کیا کرے گا، تو وہ پھر گناہوں میں پڑ جاتا ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اس طرح کے واقعات اور چیزیں بیان کرتے تو عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ان کو بیان فرمایا کہ ایک شخص تھا کہ جس نے کئی قتل کیے تھے، بلکہ فرمایا گیا کہ 99 یا ایسا کچھ قتل اس نے کیے تھے، تو رب کائنات نے اپنی رحمت سے اس کے قتل کو بھی، اس کے گناہوں کو بھی، اس کے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد اور مطلب کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں جب توبہ کرتے ہیں اور سچی توبہ کرتے ہیں اور اس وقت سے پہلے توبہ کر لیتے ہیں جس کے متعلق قرآن کی اس آیت اور مفسرین نے جس کا ذکر فرمایا ہے، تو فرمایا اس سے پہلے آپ توبہ کر لیتے ہیں تو یقیناً وہ آپ کی توبہ نہ صرف قبول ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل تمام طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور اس کی فرما برداری کا جو حکم ہے یا اس کی طرف آنا جو ہے یہ رب کا بھی پسندیدہ ہے، اور جو بندے اللہ کی طرف یوں رجوع اللہ کرتے ہیں پھر رب کائنات ان کو راہ ہدایت بھی دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اس وقت سے پہلے کہ اس کے حضور گردن رکھو کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہاری مدد نہ کی جائے، یعنی وہ وقت آنے سے پہلے اپنے آپ کو توبہ کی طرف لے آئیں، رجوع اللہ کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دیں، اور فرمایا کہ اگر دنیا میں رہتے ہوئے تم نے یہ کام کر لیے، اتباع کر لی تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا، اور اگر اتباع نہ کی گئی اور پیروی نہ کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں پرہیزگاروں نے، ایمان والوں نے اپنے آپ کو ایمان کے ساتھ پیش نہ کیا بلکہ معاذ اللہ گمراہی کی طرف چلے گئے اور ہدایت سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے بھٹک گئے، تو پھر یہ انتہائی وہ مشکل امر ہوگا کہ جس کے بعد اگر ایمان برباد ہو گیا تو پھر قبر میں، حشر میں، اور معاذ اللہ پھر آخرت میں عذاب نار یا جہنم کا عذاب اس کے لیے ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پرہیزگاروں کے لیے ہی بشارت ہے، نیکوں کے لیے ہی بشارت ہے۔ یہ آیت مبارکہ سنتے ہیں، فرمایا وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقُوا بِمَفَازَاتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور اللہ پرہیزگاروں کو ان کی نجات کی جگہ کے ذریعے بچائے گا اور انہیں عذاب چھوئے گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی پرہیزگاروں کو نہ تو عذاب چھوئے گا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو آئیے نیکوں کی طرف بڑھ جاتے ہیں، نیکوں کے ساتھ تعلق بناتے ہیں اور نیک لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر کے پرہیزگاروں کے اندر نام لکھواتے ہیں، اور اس کے لیے قرآن فہمی، قرآن کو سمجھنا، قرآن کو سیکھنا، دین پر عمل کرنا، نیکوں سے تعلق استوار کرنا، علماء سے تعلق استوار کرنا یہ ضروری ہے تاکہ دین سیکھتے رہیں، ایمان محفوظ رہے۔ اللہ نگہبان۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔